بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تک کے معنی بیان کر دیے تھے۔ بِذَنبِهِمْ ان کے گناہ کے سبب، بے یہاں پر کے سبب کے معنی میں ہے اور ذنبہم یعنی ان کا گناہ۔ عرض کیا تھا ہم نے کہ لفظ ذنب جس کی جمع ذنوب ہے، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کے جو بنیادی اور اصل معنی ہے اس کی طرف انشاءاللہ اچھی طرح سے توجہ فرمائیں گے اور اس کے معنی کو یاد رکھیں گے، اور قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ الفتح بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی تھی، فرمایا یقیناً ہم نے آپ کے لیے روشن فتح آپ کو ہم نے عطا کر دی، ایسی فتح کہ جو ڈکی چھپی نہیں ہوگی، بالکل واضح اور روشن۔ ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں تھی، ابھی حدیبیہ صلح حدیبیہ کا یہ زمانہ ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ جن شرائط کے تحت ہوئی تھی، تو رسول اللہ کے اپنے اصحاب بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ ان سخت شرائط کے ساتھ یہ صلح کیوں کی جا رہی ہے، لیکن اس صلح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے فتح مبین کی خوشخبری سنا دی، اور کچھ عرصے کے بعد مکہ کے اندر رسول اللہ اور ان کے اصحاب فاتح بن کر داخل ہوئے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پہلی آیت ہے سورۃ الفتح کی۔ دوسری آیت میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ فتح ہم نے آپ کو عطا فرما دی اے رسول، یہ روشن فتح، یہ واضح فتح، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے ذنب کی۔ ذنب کا اب آپ معنی ذہن میں رکھیں جو عام طور پہ کیا جاتا ہے گناہ۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں گناہوں سے، وہ تو گناہ نہیں کرتے، تو پھر یہاں پر مراد کیا ہے؟ تو اگر لفظ ذنب کا معنی، اصل معنی، بنیادی معنی ہمیں معلوم ہو تو پھر یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں خود بخود اس کا جواب مل جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ مغفرت کر دے آپ کے اس گناہ کی بھی جو آپ پہلے کر چکے اور اس گناہ کی بھی کہ جو بعد میں ہوگا۔ تو یہاں پر اگرچہ میں لفظ گناہ ابھی استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس لفظ ذنب کا معنی واضح ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کا ہمارے ذہنوں میں جو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور آتا ہے، اس کا جواب ہمیں مل جائے گا۔ توجہ فرمائیے، لفظ ذنب جیسا کہ واضح ہے، اس کے بنیادی حروف ہے ذال، نون اور با۔ ذال، نون اور با سے لفظ بنتا ہے ایک ذنب، الذنب۔ ذنب کہا جاتا ہے دم کو، جیسے مثلا جانوروں کی، پرندوں وغیرہ کی دم ہوتی ہے، اس دم کے لیے عربی زبان میں ذنب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اسی مناسبت سے، کیونکہ دم جانور کے جسم کے پیچھے ہوتی ہے، اس کا آخری حصہ ہوتی ہے، اسی مناسبت سے کسی بھی چیز کے پچھلے اور آخری حصے کو ذنب کہا جاتا ہے، اور پھر اسی مناسبت سے کسی بھی کام کے انجام کو بھی عربی زبان میں ذنب کہا جاتا ہے۔ چونکہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ تو کچھ دیر اس کی لذت لے کر، اور وہ گناہ کا وقت تو گزر جاتا ہے، وہ انسان وہ کام کر لیتا ہے، لیکن اس گناہ کے جو برے آثار اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آثار کیا ہوتے ہیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسری دفعہ گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کرتا جائے تو گناہوں کی طرف وہ اور زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اور نیکیوں کے لیے اس کی روح کمزور یا بیمار پڑ جاتی ہے۔ در حقیقت کسی برے کام کے نتیجے کو ذنب کہا جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ لفظ ذنب کو خود برے کام کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال کیا جانے لگا اور کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی استعمال کیا ہے۔ لیکن جب لفظ ذنب استعمال ہوتا ہے تو اس میں گناہ بھی مراد ہوتا ہے، یعنی کوئی کام بھی مراد ہوتا ہے، اور اس کام کے برے آثار بھی مراد ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ جو معنی ہم نے اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی کی مناسبت سے وہ تہمتیں جو انسان کے دشمن اس پر لگا دیتے ہیں، اور گویا کہ وہ تہمتیں ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کے چپکا دی جاتی ہیں، اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، اس کو بھی ذنب، ایسی تہمت کو بھی کہ جو انسان کے ساتھ چپکا دی جائے، اس کو بھی ذنب کہا جاتا ہے۔ معنی وہی ہے کہ انسان کے گویا کے پیچھے آنے والی چیز، اس کے ساتھ چپکا دی جانے والی چیز۔ انشاءاللہ اس معنی کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔